المرسلين وأولاد الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير المؤلفة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم القائمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة بلعن الله تعالى على أعدائهم ومنكر عصمتهم وولايتهم. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بلند السماوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا ذاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین اور بانیان کے نام مول میں درج فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ پھر دے علی الملیم نجاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے. بارش کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کرنے بلند آواز سے سلام. سامعین گرامی قدر محبان نبی و برکت نبی بعد الرسول امت محمدیہ دو طرح کے نظریات کو مانتی ہے. ایک نظریہ جسے نظریہ خلافت کہتے ہیں اور ایک نظریہ جسے نظریہ امامت کہتے ہیں. نظریہ خلافت وہ ہے جو بعد الرسول ایک صحابی کو نبی کا خلیفہ سمجھتے ہیں اور نظریہ امامت وہ ہے جو نبی کے بعد علی کو نبی کا وارث اور امام یہ جو سلسلہ خلافت ہے جب ہم اس کی ابتدا تلاش کرتے ہیں تو اس کی ابتدا صحیفہ بنی سعدہ سے ہے اور امامت کی ابتدا خم قدیر سے. اگر میں اس سے بھی زیادہ آسان کروں تو جملہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. جو صحیفہ سے آغاز ہوا انہیں رضی اللہ کہتے ہیں, جو غدیر سے ہوا لہذا یہ دو نظریات ہیں. یہ دو نظریات ہیں جو کبھی بھی باہم مشترک نہیں ہو سکتے. خلافت کا نظریہ جدا ہے, امامت کا نظریہ جدا ہے. وہاں رضی اللہ ہیں, یہاں علیہ السلام. میں نے ملک کے کونے کونے پہ طول و عرض پہ یہ اعلان کیا ہے کہ قطعاً آل محمد کے ماننے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے ہاں نہ عقیدہ بدلے گا, نہ ہمارا عقیدہ کسی کاغذ کے ٹکڑے کا محتاج ہے کہ کوئی بل پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم آل محمد کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسمبلی کا کاغذ کیا کہہ رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کا کاغذ کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے علیہ السلام کہہ رہا ہے, قرآن کے رضی اللہ کہہ رہا ہے. جنہیں اللہ علیہ السلام کہہ دے وہ بندوں کے کہنے سے رضی اللہ نہیں ہو سکتے. جنہیں بندے رضی اللہ کہیں انہیں اللہ علیہ السلام نہیں کہہ سکتا. یہ تو اللہ کا دیا ہوا دستور ہے. لیکن اگر میرے ملک میں یہ قانون مولویوں کو پاس کرنے میں جلدی ہے تو پھر تمہیں تھوڑی زحمت اور کرنی پڑے گی. اگر آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھنا پڑے گا, پھر ایک سیک اور بڑھانی پڑے گی, تمہیں جبریل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا, تمہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ٹائٹل ہے، انہیں دیجیے یہ جشتہ ہے صحابہ کا نام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ دعائیہ میرے اللہ ان میں راضی ہو جا، تو اللہ کو راضی ان لوگوں پہ کیا جاتا ہے جن سے وہ کبھی ناراض رہا۔ تو ہمیں آل محمد کے گھر کا کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جسے اعوذ باللہ معاذ اللہ کبھی توحید ناراض نہیں، یہ تو سو کے خدا کی مرضیاں خریدتے۔ اب آپ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی بریکی ہوئی لہٰذا ہم یہ کرنا نہیں کہیں گے، آپ یہ اعتراض کریں گے نہیں۔ یہ باتیں میں ممبر سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس چینل یہی ہے، ہمارا ٹی وی، ہمارا اخبار یہ ممبر ہی ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اسی ممبر سے پیغام دینا۔ لہٰذا اگر میرے ملک میں چند مولوی یہ فرقہ واریت کا ڈھونگ رچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ مذہبی فساد ہمارا شروع ہو، ہم اس ملک میں قطعاً فرقہ واریت نہیں ہونے دیں گے، ہم بڑے علمی طریقے سے باتوں کو جواب دے دیں گے۔ لیکن آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کریں، آپ صحابہ کو آل محمد کے برابر لانے کے لیے یہ بل پاس کر رہے ہیں، پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں۔ کہ کیا وہ اہل بیت کے معاملے میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے؟ اگر تو کہے گا کہ برابری ہو سکتی ہے تو پھر یا تو اپنی کتابیں دریا میں بہا دو یا کوئی گڑھا کھول کے اسے دفن کر دو، پھر ہم تمہاری کتابیں تمہارے سامنے رکھیں گے۔ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہا تھا تو میرے نوکر کا بیٹا، یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں لکھا، شیعہ علماء نے اس واقعے کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آپ کے نام لکھا اسے کہا کہ اپنے نام سے لا کے کہا کہ آپ اپنی حسن نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو باپ نے کیا کہا لکھوا کے دے۔ اب یہاں جملہ ضائع ہو گیا تو رات بھائی پورے ملک میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ آل محمد کی نوکری کا خط کفن میں رکھتے تو چاہے ہم کفن پہ نادیہ نہیں لکھتے تو نہ چاہے لہٰذا صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ علیہ محمد کے نام کے ساتھ اس کی ایک دلائل نہیں، اتنے دلائل ہیں جو دلائل کے جواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ خود کہہ رہا سلام علیہ میرا آل یاسین پر سلام، اور آل محمد کا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں نوکر بھی رہے سلام۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کہنے لگا اور اپنی زندہ قوم کے سامنے کرتا، نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے اور رضی اللہ جملہ دھوکا ہوا ہے بالکل کہ وہ کیسے آپ کو نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ رضی اللہ، حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا، ہاتھ کوئی نہیں، حسین ہوتی علیہ السلام، حسین سعید علیہ السلام، حسین علیہ السلام کر کے بتا دیا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین۔ اس گھر کے نوکر اختلاف کا شروع ہوا جب خلافت والے نے کھل کے امامت والے سے بحث اس سے پہلے خلافت والے بیعت مانگتے تھے، امام منع کر دیتے تھے، لیکن پہلی بار یہ جھگڑا تب سامنے آیا جب ایک خلیفہ نے ایک امام سے بیعت مانگی، جب اس نے بیعت مانگی تو اس امام کے جواب دینے کے صدقے پھر میرے مولا نے یہ جواب نہیں دیا کہ اسے کہہ دے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا آج مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی، حسین ابن علی کے دربار مدین میں کھڑے ہو کے کہا اس سے کہتے مجھ جیسا
انکار کر کے حسین ابن علی مدینہ سے چل پڑے، مدینہ سے نکلے، مدینہ سے نکل کے حسین مکہ پہنچے، مکہ آئے، یہاں محرم نے بہت غلط جملہ کیا، اس نے کہا حسین نے احرام کھولا، احرام کھولنا کبھی نہیں ہوئی، امام سے یہ سرزد نہیں ہو سکتی، یہاں جملہ اور کہنا چاہیے تھا جو مولوی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس میں حسین کا اختیار تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ حسین نے احرام کھول دیا، یا کہنا چاہیے تھا حسین نے حج تو عمرے میں تبدیل کر، اور حجت کے پاس یہ اختیار ہے، وہ جب چاہے کسی واجب کو روک سکتی ہے، یہ اختیار خلافت والوں کے پاس نہیں ہے، یہ صرف امامت والوں کے پاس ہے، جب چاہے کسی واجب کو روک دے، کسی واجب کو مؤخر کر دے، اس میں دلائل ہیں، اس میں برہان ہے۔ عبداللہ بن ابی نمیس پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے آواز دی، اسے تیز کی، رسول نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کی، تیسری صدا دیا ہے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میری پہلی آواز سے کیوں نہیں آیا؟ سرکار نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا شرم نہیں آئی، تجھے سکھائی کس نے تھی؟ تجھے اصل نماز بلا رہی تھی، تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھی، اور تو حقیقت کو چھوڑ چکا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا مولا کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلا، جس بھی حالت میں ہو حجت کی طرف پلٹ تو میں اسی وقت آ جانا چاہیے، حجت کے بعد یہ اختیار ہے مواجد کو۔ حسین این حج سے موقع پہ حج عمرے میں تبدیل، آج لوگ کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا، اس مجمع سے داد چاہیے، مجھے اس مجمع سے داد چاہیے، بندے کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا، حاجیوں کا حج ہوا ہی نہیں، ہاتھ اٹھا کے بڑی، اگر نہیں تو پھر میں جملہ کھول کے پڑھ دیتا ہوں، شاید کچھ بندوں کو کھلا ہوا جملہ اچھا نہ لگے، اگر کسی مولوی سے تعلق اچھا ہے اسے کہ آج ہی مجھے قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دے جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا، کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ کہنے کہ نہیں ہوئی تھی، کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کہنے کہ حسین نہیں تھا، اس کا مطلب مولوی مان گیا کہ جس عبادت سے حجت چلی جائے خدا قبول نہیں کرتا، اگر حج سے بیٹا چلا جائے اللہ قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ چلا جائے۔ اگر حج حجت کے بغیر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت حجت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ حسین ابن علی جا رہے ہیں، ساجد کر دیا حسین نے، عبادت چاہتے ہوئے حسین نے عباس کی نزدیک کہا عباس رہنے بتا ہم کون ہیں، تو جاؤ اب جا کے علماء سے پوچھو کہ عباس سے نہیں کھڑے ہو کو دکھر، عباس کعبہ کی چھت پہ سب، ادیب لوگ نے شریف پر میں کچھ کا تبدیل کر دیتا ہوں، کعبے کی چھت نہیں عباس کے تلے چھوڑے، حاجی طواف کر رہے ہیں اور عباس کعبہ کی چھت، حاجی طواف کر رہے ہیں اور عباس کعبہ کی چھت، حاجی طواف کر رہے ہیں اور عباس کعبہ کی چھت، اب مجھے نہیں پتا طواف کعبے کا ہو رہا تھا، جو غازی کے موقع بیٹھو جن کی چھتوں پہ عباس کا عالم ہے، تو غازی کا جملہ سننا، شہید عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ الذی شرف هذا بیت بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ تعریف
پسند آئی جس نے اس گھر سے اس کے بابا کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے عزت دی ہے. جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو جن کی چھتوں پہ آواز کا نام ہے، وہ بندے سر اٹھانا آواز دے گا من کانا پیتم سے اصبح کے بلا. یہ صرف گھر تھا، اسے کی بلا ہم نے کیا. یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا، اسے طواف کے قابل ہم نے کیا ہے. حاجی طواف میں تھے، عباس کعبے کی چھت پہ علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا تھا، حسین مرحبا کی ثنائیں دے رہے تھے. عباس ایسے کھڑک رہا تھا، عباس ایسے جلال میں ہو رہا تھا کہ کعبے کی دیواریں عباس کو مرحبا کہہ رہی تھی. اب جتنے عباس کے نام پر بیٹھے ہو، مجھے عزت غازی کی قسم ہے، یہ جملہ عباس کے خطبے کا نہ ہو، میں اپنی زبان کے دھوانے کے لیے تیار ہوں. عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یوں طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، حاجیوں کو دیکھ کے عباس نے نگاہ اچھا دیا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو. میرے مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے، ان کے بدن پہ حرام ہے. عباس کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ کے بتایا ہے. جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں نہیں کافر ہو گئے. جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے. عباس کی آواز ہے، یو کافروں او فاجروں او کافروں او فاجروں. مجھے اٹھے ہوئے ہاتھ چاہیے. عباس نے تم کیا سمجھتے ہو، تم نے حسین کو حج سے روکا. اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین سے قدموں میں آ جائے، کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ جائے. عباس کا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں میں ہلنا شروع کیا. حسین کعبے کے قریب گئے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ آئے، روکے، تجھے بچانے تو میں جا رہا، تجھے بچانے تو میں جا رہا. کعبے کی آواز آئی، مولا غازی کو روک. اگر یہ بولتا رہا، باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چار تم نہیں مانگو. اور عباس کا اگلا جملہ سنا. عباس کہتا ہے تم حجر اسود کو چھو. حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چھو. حاجیوں نے جاتا وہ حسین دیکھا، لیکن یہ نہیں دیکھا حسین دیکھ لیا. حاجیوں نے یہ سمجھا کہ حسین چلے گئے، ہماری تلواریں دے کے چلے گئے. انہیں پتہ ہی نہیں حسین لے گئے. جو حسین لے کے جب وہ پڑھو کلیجہ یوں الگ سے نکل کے آگے علی علی کی صدا دے. حسین کعبے سے کعبے کی روح لے کے چلا گیا. نہیں ابھی چند بندے چپ بیٹھے ہیں. حسین کعبے کی روح کیسے لے کے چلا گیا؟ اب مکے میں بدن ہے، روح کربلا میں ہے. اگر روح کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا کی سواری 70,000 ہاتھ سے اب روح حسین ہے، معاشرت بدن ہے.
اتنا کچھ ہے تیرے پاس کہ میرا گھر دیکھنا چاہتا ہے، آ جا۔ خدا نے امین بلائے، غریب ابھی سوچ رہے تھے کربلا میں حسین کے کرم نے لڑائی لی، حسین کو تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کر رہے ہیں تو کربلا واپس حسین۔ خدا نے کہا آؤ اکیلا، خدا نے کہا کہ آؤ۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، مومن ہے صاحب عرفان نے اللہ کہا جہاں روایت لکھی ہے نا 70,000 ہاتھ بھی تعداد ہو گئی تھی، اگر 70,000 ہوتی تو پھر تو کربلا تم گئی تھی، پھر تو کربلا تم گئی 70,000۔ اس کی اصل روایت کا مطلب پڑھو، امام خطبہ دے رہے ہیں کربلا کی زیارت کا بندہ اٹھا، اس نے کربلا کی زیارت کا سوال فرمایا ایک مقبول حج، مقبول جو قبول ہو گیا، فضول حج نہیں، ایک مقبول حج کا سوال۔ اس نے کہا ایک حج اور کربلا کی زیارت، امام کا 7 بچوں کا سوال، اس کا 7 حج اور ایک بار کربلا جانا، فرمایا 70 حج کا سوال، اس کا مولا 70 حج اور ایک بار کربلا جانا، فرمایا 700 حج کا سوال، اس کا 700 حج کا فرمایا 7,000 حج کا سوال، اس کا 7,000، امام نے 70,000 بندہ اٹھے گا، امام نے کہا اپنا بولنا کہیں دنیا حج میں جانا چھوڑ ہی نہ دے۔ اب سوال نہ کرنا، امام کے جملے ہیں، امام نے فرمایا کہیں دنیا شوق زیارت میں مر بھی نہ۔ حج کے لیے پیسے جوڑنے پڑتے ہیں، کربلا کے لیے نیت جوڑنی ہے۔ اور فوکر نے اپنے دور میں اعلان کروایا تھا، اس نے کہا یہ لوگ کربلا جانے سے منع کیوں نہیں ہو رہے؟ میں کہا ہم نے بڑی کوشش کی ہوتے کوئی طریقہ لوگ کربلا کی زیارت کو، انہوں نے کہا کیسے بند کرے؟ انہوں نے کہا مہنگی نہیں کرتے، علی والے پہلے دن سے ہی غریب ہے۔ غربت جب علی دیتے ہیں تو علی فرماتے ہیں شکر کر، میں تجھے آزمائشوں سے نصیب۔ اس نے کہا مہنگی کا ہوئی، اتنی مہنگی کا ہوئی نہیں کرتی، اور اگر ٹھیک ہے صبح اعلان ہو گیا یا اتنا ٹیکس لگ گیا ہے، اتنا ٹیکس جمع کرواؤ گے تو کربلا کے لیے جاؤ۔ اگلے دن متوکل تخت پہ حیران بت بنا رہ گیا، اس کے شہر کی سب سے غریب اور سب سے پہلے آ گیا، جن کے دل میں کربلا کی خواہش ہے، ذرا خواہش پیدا کرنا، میں تمہیں جذبہ سنانے لگا، سب سے غریب اور سب سے پہلے اب اس نے آگے جملہ کہا ہے، عمران بھائی اس جملے کا قد دیکھیے، آگے متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دی، میں نے سنا ہے کہ زیادہ سستی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا بی تو نے اعلان نہیں سنا، میں نے تو ٹیکس بڑھا دیا۔ کہتے ہاں مجھے پتہ چلا، کتنا بڑھایا؟ اسے دینار بتایا، جلدی سے چادر کا پھل نکال کے آنکھیں پھینک کے جاؤں، جذبہ پڑھوں جاؤں، کہنے لگا کہاں سے لے کے آئی ہے؟ روکتی رات میں سوتے حسین سے کہا تھا مولا اس بدبخت نے زیادت نہیں کرتی ہے، رات سوتی سوتی سو گئی، صبح اٹھ بھی تو تکیے کے نیچے پڑے، اس نے بلایا اس نے نہیں کیا، اسے فوراً کوئی کا باہر نکالا مشین کر سکتی، اسے کہا حسین کو نوکروں کو دینا شروع کر دیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا نانا پیسے والی شادی کرو، پھر دیکھیں گے کون ہے، اس نے کہا بازو تک دے کر کرو گا۔ اگلے دن وہی عورت سب سے پہلے آئی کی سہارت بازو سب کر، متوکل کے دربار میں آ کر کہتی میں نے سنا ہے کہ زیادت مفت ہو گئی ہے۔ بیٹی اب تو میں ہاتھ پاڑ تو کہیں یہاں ہم دکھانے آئیں، جملہ سنا زندگی بار کے رکھ دو، ضعیفہ کے جملے کو متوکل نے ہاتھ سر پہ کیوں لگائے؟ کہتے اب یہ حسین کا ہو گیا، جو چیز حسین کی ہو جائے نا اسے ہم نیچے کرتے ہیں، اب یہ حسین کا ہو گیا، کاٹنا پھیرنا مجھے کربلا، اس میں جب ٹھیک ہے آج بھی اپنا عشق آزما، میں اپنا ظلم آزماتا ہوں،
سے کہا نکال تلوار کاٹ بڑھیا کا پاسو. اس نے بڑھیا کا پاسو کر دیا, ایک ہاتھ کے ساتھ ایک اب شدید ہو کر بولا کہ اگر دوسرا بھی کٹوانا پڑے گا. بڑھیا نے بسم اللہ کر کے دوسرا ہاتھ آگے لیا, اس نے دوسرا کاٹا. اس نے کہا تو کیا سمجھتی ہاتھ کٹوا کے چلی جائے گی؟ چلنا تو تمہیں پاؤں کے ساتھ لینا, نہ تو تیرے پاؤں بھی کاٹوں گا. دونوں پاؤں کٹ کے دونوں ہاتھ کٹ کے سپاہیوں نے بڑھیا کو کچری میں اٹھا کے یوں تلوار سے باہر پھینکا. زمین پہ گرنے سے پہلے ایک گھوڑے سوار نے بڑھیا کو ہاتھوں پہ لیا, اپنے گھوڑے کی سین میں بٹھایا. بڑھیا مطلب میرا شکریہ, پہلے چل کے جانا تھا, اب وہ لینے آ گیا. میں تو چلنے کے لیے تیار تھا, انہوں نے کرم کر دیا, وہ لینے کے لیے. تیرا شکریہ, میں نے چل کے جانا تھا, اب وہ لینے کے لیے. آنکھیں برس پڑی ہیں, میرا مولا تمہیں ہر سال کربلا دے گا. یہ جو ہر سال شورا کربلا بھی کرتے تھے, یہ ان کے لیے بڑی مشکل ہے. ان دنوں میں وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کربلا سے. میرا مولا جلد از جلد یہ ساری رکاوٹیں دور کرے, حسین کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے کربلا پہنچا. جنگل میں پہلے بیٹیاں لے کے آیا, آج ایسی جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. ہر شب جمعہ 7 لاکھ نبی حسین کا سلام کرنے کے لیے. محرم قریب ہے, میں بھائی بیٹا بھائی کی مدد کروں گا, میں حسین کی عزت کا واسطہ. جتنے مرضی قیمتی دن بلاؤ, جتنے مرضی نواب والی زندگی بلاؤ, جب حسین کی عزت آئی تو غریب ہو جائے. ہمارے بزرگ ابھی تک مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, وہ روایت ختم نہیں ہوئی جب ہمارے بزرگ محرم دے کے چارپائیاں اٹھا کے رکھتے تھے, گریبان کھول لیتے تھے, سروں پہ خاک ڈالتے تھے, ننگے پاؤں چلتے تھے, بچیاں کاموں سے زیب اتار دیتی تھے. تب عزاداری میں مامیت پڑی تھی, تب عزاداری میں مزہ ہوتا تھا. اب آج بچے کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے مجلس سنی سکتے, لائیو بھی سنی سکتے, گھر میں بیٹھ کے مجلس سنی جا سکتے, لیکن زہرا تمہارے گھر نہیں رہے. زہرا اپنے بیٹے حسین کے گھر آتی. ایسے نہ ہو کہ تو اپنے گھر میں بستر میں لیٹا ہو اور زہرا دروازے میں تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ نہ دیکھنا کون پڑھ رہا ہے, یہ نہ دیکھنا چھوٹا ہے بڑا. ان 10 دنوں میں کوئی امام بارگاہ ملے, وہاں تھوڑی دیر مٹی میں بیٹھ جانا, رو کے کہنا بیوی تیرے لال کا غصہ دینے کے لیے 10 دن مہمان رہے گی تمہاری زہرا, نبی کی بیٹی. زمانہ بڑا مشکل ہے, لوگ آگے محمد کو بھاؤں میں شروع کر رہے ہیں. جلدی آ گئے زہرا کا بیٹا جو قبضہ تلوار کے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تیری اتنے حضور, جا کے دنیا سے پوچھوں کہ میری دادیوں کا رسول کیا تھا. سادات سے معافی مانگ کے مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے. 4 سال کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھیں, ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند ضرور ہو گیا. سید محرم کا چاند دیکھ کے کتنا روتے. آج میں شہنشاہ امیر بادشاہ نے, لیکن میرے مولا امام رضا کی عزاداری میں نے خود کتابوں میں پڑھی. امام مجلس سے یہ ذریعہ خود بچھاتے تھے, نوکر ہاتھوں سے کلیم کھینچ سے امام کہتے ہیں منع ہو جاتا. یہاں میرے حسین کے مہمان آ کے بیٹھے, یہاں میرے جد کے دادار آ کے بیٹھے. حسین سے کہا بیٹا بیٹھنے سے پہلے کلیم کو چھوٹا, اٹھنے سے پہلے کلیم کو چھوٹا. ہر دور کے امام نے حسین کی عزاداری سے پیار کیا. مصر کا رہنے والا ایک شخص تھا, حسین سے بڑا پیار کرتا تھا, عاشق تھا حسین. بس یہ واقعہ اسی میں مشاہد ہے, اتنا پیار کرتا تھا حسین سے, پورے 10 دن اپنے گھر میں حسین کی وجہ سے تو بھی پڑھواتا, ماتم کرواتا. ایک سال ایسا آیا, کاروبار تباہ ہو گیا, اتنا مقروض ہو گیا, گھر کے برتن بھی بک گئے, اور محرم کا چاند ہو گیا. محرم کے چاند کو دیکھ کے کہتا میری زندگی میں دلو نہ ہوگا. پہلے تو دلو ہوتا, میرے گھر سے نوحوں کی آوازیں آتی تھی, میرے گھر سے ماتم کی صدا آتی تھی. تو دلو ہو گیا, میرے گھر میں انتظام کوئی نہیں. ابھی چاند سے شکوے کر رہا تھا کہ کاندھے پہ بیوی کا ہاتھ تھا, دیکھے کہتی ہے چاند سے شکوہ نہ کر, مشکل بن جائے تو قیمتی چیز بیچ دے. پیچھے مجھے بیوی کو دیکھ کر میرے گھر میں تو کھانے کا برتن بھی نہیں بچا, تو نے وہ زیور تو بچا کے نہیں رکھا. کہہ لگی یہاں میرے پاس ہے قیمتی چیز ہے. چلا
بیوی وہاں آ کے رکی جہاں دو بچے سوئے تھے. جب بیٹوں کے سراہنے آ کے ماں کی باپ رو کے گھر کا میں سمجھا نہیں, رو کے میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رو کے گھر کی پردہ فروشوں کے بازار چلا جا, جہاں غلام بیچے جاتے ہیں وہاں بچے بیچ, جو پیسے بھی نہیں حسین سے زداری کرنا. شوہر رو کے کہنے کا کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے, رو کر کے سچ بتا ہم نے مانگے کس سے, کہنے کا مدینے والے حسین سے. رو کر کے چار کس کا ہے, کہنے کا اسی حسین کا, کہنے کہ جس سے مانگے تھے اسے واپس لے لے. اللہ تعالیٰ نے کیسی ماں تھی کیسا باپ تھا, ماں نے بچے تیار کیے, باپ نے ہاتھ پکڑے, بندہ فروشوں کے بازار میں چلا گیا, صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا, غلام لے لو غلام لے لو غلام لے لو. جب خریدار نہ آیا جملہ تبدیل کر دیا, اجرت تھوڑی دے دینا محنت زیادہ کروا دو. پھر بھی کوئی خریدار نہ آیا, روتا ہوا گلی کے کونے میں بیٹھ گیا, بچوں کے سر سینے سے رکھ کے کہتا بیوی زہرا میرا مقدر, میں تو بیٹے بھی لے آیا تھا, اب نے میری عزتداری قبول نہیں تو میں کیا کروں. اب یہ بات کر رہا تھا, یہ گلی میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز, کوئی گھوڑا سوار اس کے قریب آ کے رکا, گھوڑے سوار کی آواز آئی, غلام بیچے گا؟ قیمت کا نام آنا آخر مال تھا, کلیجہ تڑپ گیا. رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا, میں بال نہیں دیتا, میرے لاڈ سے پلے ہوئے بچے, بس اتنا میرے دس دن میرے گھر میں غریب کا ماتم اس کو. اب جو بندہ ماتم گلیوں میں کرنا چاہتا ہے, گھوڑے سوار کی آواز آئی, وہ سامنے گھوڑے میں چوک میں دینار ہے اٹھا دے, دیکھے کہ میں تجھ سے قرضہ نہیں مانگ رہا, بیٹے بیچ رہا ہوں, اتنی بھی امیری کی, اب تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دیتا. گھوڑے سوار کی آواز آئی, میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بچے ہاتھوں سے اٹھاتا, میرے بازو ہوتے میں تیرے لال ہاتھ کر میں تیرے لال سینے سے لگاتا, اور میری مجبوری ہے اور میرے بازو کوئی نہیں, میری مجبوری ہے, میرے بازو کوئی نہیں. اتنا سننا تھا پھر بھی نہ سمجھا, دینار لیے بچے گھوڑے کی سیخ میں, دینار ہاتھ میں لے کے دروازے میں بیوی کھڑی, شوہر واتے دیکھا, رو گلی پی گئے, رو گلی پی گئے, ہاتھ میں گئے, کون لے کے گیا؟ کل کا تو بڑا ہی شریف تھا, چہرے سے نقاب تھا, بازو سے ٹھیک ہوئے, بچے لے کے چلا گیا. رو کے کہا اپنا دور ہو نہ مجھے رو, جلدی کر جا کے مصر کی جامع مسجد میں اعلان کر میرے گھر میں حسین کی مجلس. بیوی نے دریا بچھانی شروع کر دی, عزادار آئے, مجلس ہوئی, ماتمداری ہوئی, نیاز کا اہتمام ہوا, سارے دامن گھروں سے چلے گئے. اکیلی ماں, اکیلا باپ, ماں بچوں کے بستر دیکھ رہی تھی, باپ بچوں کے کپڑے دیکھ رہا تھا, رو رو کے شوہر سے کہہ رہی تھی مجھے شرمندہ